रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। बात चल रही है सूरह रात के ताल्लुक से, और सूरह रात में आयत नंबर 12, ये इस आयत की तफसीर पिछले दर्स में आपके सामने आई थी। उसके बाद हमारे सामने है आयत नंबर 13, और इस आयत की तफसीर और इस आयत में जो तज़किये नफ्स के पहलू हैं, आज के इस दर्स में कोशिश करेंगे कि वो आपके सामने पेश करें। उसके पहले एक बात उमूमी तौर पर आपके सामने पेश कर दूं कि ये कुरान की वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद रुबूबियत के दलाइल पेश किए गए हैं। यानी तन्हा वही है जो कायनात का निज़ाम चला रहा है और किस तरह से चला रहा है, और कायनात में उसने हमारे लिए क्या क्या निशानियां रखी हैं, क्या क्या दलीलें रखी हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह पेश करता है। तो सूरह रात की इन आयतों में भी वो चीज़ मौजूद है। वो बात आपके सामने रहे, पिछले दसवीं में भी मैंने बयान किया था। तो आज भी अगर आप अपने सामने मुसहफ खोल लें, सूरह रात आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिहि वल मलाइकतु मिन खीफतिहि वयुरसिलु अस्सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा वहुम युजादिलून फिल्लाह वहुव शदीदुल मिहाल। ये आयत है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिहि, और गरज, बादल की गरज, रात जिसे हम कड़क भी कहते हैं, बादलों की ये कड़क और ये गरज अल्लाह की तस्बीह और तारीफ बयान करती है। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, या अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ के साथ ये उसकी तस्बीह बयान करती है। ये क्या चीज़? ये गरज, बादलों की ये कड़क, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, फरिश्ते भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। क्यों? मिन खीफतिही, उसके खौफ की वजह से, उसके खौफ की वजह से वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं। वयुरसिलु सवाइक़, और अल्लाह ताला ही है जो कि भेजता है बिजलियां, फयुसीबु बिहा मन यशा, जिस पर चाहता है अल्लाह ताला इन बिजलियों को गिरा देता है। वहुम युजादिलून फिल्लाह, जबकि ये कुफार, ये मुशरिकीन अल्लाह की बाबत, अल्लाह से मुताल्लिक बहसो मुबाहसा कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ मुजादला कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और झगड़ा कर रहे हैं। वहुव शदीदुल मिहाल, और अल्लाह तो सख्त कुव्वत वाला है, सख्त हीले वाला है, और सख्त, और जो है बेहतरीन जो है तदबीर वाला है। वहुव शदीदुल मिहाल। ये जो है आयत थी, आयत का मैंने उर्दू में ऐसा एक तर्जमा किया जिससे आयत का मफहूम आपको समझ में आ जाए, आज आयत की बातें समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा गया है। लेकिन अब तफसीर हम उसकी शुरू कर रहे हैं, और ये तफसीर शुरू करने से पहले हम बयान कर दें आपके सामने कि इस आयत को लेकर के हम 5 पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे, जिसका ताल्लुक हमारे तज़किये नफ्स से है। और ये इस आयत की तफसीर है, तफसीर ही की रोशनी में तज़किये नफ्स की बातें हम करते हैं। तो 5 पॉइंट नोट कर लीजिएगा ये। तो पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, यहाँ तक सबका ताल्लुक एक ही है कि राद अरबी में किसे कहते हैं, राद ये क्या है। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की दो राय है।
पहले ये रात के बारे में बता दूं। असल में रात अरबी ज़बान में उस आवाज़ को कहते हैं जो बादलों के टकराने की आवाज़ होती है, जिसको आप बादल का गरजना कहते हैं, बादल की कड़क कहते हैं उर्दू में। ये बड़ा मुहावरा आपने बहुत सुना होगा, उर्दू का एक मुहावरा है। उर्दू में ये बात पेश की जाती है कि जो गरजते हैं बरसते नहीं। यानी मतलब इसका होता है कि जो बादल गरजता है ना, ज्यादा आवाजें करता है, वो बरसता नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो गरजता है तो बरसता भी है। लेकिन उर्दू में ऐसा बोलते रहते हैं कि जब आदमी कोई बहुत आवाज करता रहता है ना, तो कहते हैं ये गरजने वाले बादल हैं, ये बरसते नहीं है, ये सिर्फ बस इनकी आवाज सुन लो, ये कोई कुछ कर नहीं सकते। अभी जो है इनकी ये गीदड़ भपतियां हैं, सिर्फ गीदड़ की जो है आवाज निकालते हैं, इनके यहाँ कोई बहादुरी वगैरह नहीं है। तो उस मौके पर ये बात कहते हैं। तो बात ये है असल में कि ये बादल गरजना भी जानते हैं और बरसना भी जानते हैं। ये गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। तो एक तो माना राद का ये है, अरबी जबान में रात कहते ही इसी को हैं कि बादलों के टकराने की जो आवाज होती है, और कभी कभी ये आवाज बड़ी सख्त होती है, इतनी जोर की होती है, ये कड़क जो है, ये आवाज, ये गरज, कि डर करके आदमी जहां होता है अपने कानों में उंगलियां डाल देता है। कभी कभी ये आवाज बड़ी तेज होती है। तो एक तो बात मुफस्सिरीन की है। दूसरी बात की रात को यहाँ बाज मुफस्सिरीन ने ये कहा कि ये रात असल में फरिश्ता है। बाज मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये रात वो फरिश्ता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस ड्यूटी पे लगाया है कि वो बादलों को लेकर के जाए, हाँक करके बादलों को लेकर के जाए और ले जा करके जहाँ हुक्म होगा वहां बरसाए। तो ये जो है वो राद है, वो फरिश्ता है। उसी के बारे में कहा गया, वयुसब्बिहु रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि राद से मुराद यहाँ पर फरिश्ता है ये, और ये राद असल में वो फरिश्ता है जो फरिश्ता बादलों को लेकर के हाँक करके जाता है, और जहाँ हुक्म होता है वहां बारिश बरसाता है, वो फरिश्ता है रात। तो फिर एक मसला आता है इसमें कि आगे चल करके फिर वल मलाइका कहा गया, वल मलाइका तो कहा गया, और फरिश्ते, तो फरिश्तों का जिक्र जो है अल्लाह की तस्बीह बयान करने का तो आगे आ ही रहा है। तो फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, रात फरिश्ता और फरिश्ते। तो यहाँ थोड़ा सा ये कि जो जब पहले आगे चल के फरिश्तों का जिक्र आ ही रहा है, तो फिर रात को क्यों कह रहे हैं आप कि ये फरिश्ता मुराद है? इससे यो आप क्यों नहीं कहते कि यो बादल की गरज है, ये बादल की वो कड़क है, जो बादलों के टकराने से आवाज जो होती है वो आवाज है, और उसी के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो फिर उसका जवाब उन मुफस्सिरीन ने ये दिया कि अरबी ज़बान पे, अरबिक लैंग्वेज के जो एडवांस ग्रामर है, तो एडवांस ग्रामर में जो बलागत जिसे कहा जाता है, फसाहत और बलागत, उसमें एक बात ये है कि कभी कभी किसी चीज़ की अहमियत को बताने के लिए, हालांकि वो चीज़ जनरल जो लफ्ज़ है उसमें भी आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अलग से उसका जिक्र किया जाता है, उसको बताने के लिए कि इसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ इस सियाक में, इस कॉन्सेप्ट में इसकी बड़ी अहमियत है, उसकी अहमियत को बताने के लिए अलग से जिक्र किया जाता है। तो इसकी मिसालें हैं कुरान में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, और जिब्राइल, तो रूह से मुराद जिब्राइल है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी फरिश्ता ही हैं, लेकिन अलग से उनका जिक्र किया गया। तो ऐसे ही यहाँ राद भी फरिश्ता ही है, लेकिन अलग से जिक्र किया गया, क्योंकि बादलों के मामले में, बारिश के मामले में इस राद फरिश्ते की अपनी अलग ही भूमिका है, उसकी अलग ही अहमियत है। तो उसकी अहमियत को बताने के लिए अलग से उसका जिक्र किया गया। तो मुफस्सिरीन की एक राय, एक ओपिनियन इस आयत को लेकर के ये है कि राज से मुराद फरिश्ता है।
یہ اصل میں اس فرشتے کا نام ہے رات، جو فرشتہ بادلوں کو ہانک کر کے لے کر کے جاتا ہے۔ جبکہ دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ رات یہ وہی آواز ہے جو بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز ہوتی ہے، وہ گرج جو ہے بادلوں کی کڑک، یہ وہ آواز ہے یہ۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب موسم ایسا رہتا ہے نا، تو اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ من خیفت ہی، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اس میں اس کا عذاب نہ چھپا ہوا ہو۔ تو یہ دوسرا معنی رعد کا وہی نیچرل جو چیز ہے اس کے تعلق سے، یعنی کیا مطلب نیچرل؟ کہ جب یہ بادل جو ہے اوپر اٹھتے ہیں جاتے ہیں، اور ہوائیں ان کو جو ہے ہانک کر کے لے کے جاتی ہیں، یہ بادل کبھی کبھی بالکل جم جاتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ایک آواز ہوتی ہے بڑی تیز اور بڑی خوفناک قسم کی یہ آواز، جو بادلوں کی گرج ہے، بادلوں کی کڑک ہے، یہ رعد ہے۔ تو اس وقت جب معنی کیا ہوتا ہے آیت کا کہ یہ رعد، یہ بادلوں کی گرج اور کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ تو بعض لوگ تو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بھائی یہ جو ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی، یہ رعد، یہ کڑک، یہ گرج بادل کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ایسا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ان کو عقل میں بات نہیں آتی، نہیں نہیں یہ کیا تصویر بیان کریں، تو جلدی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں پھر وہاں پر، نہیں نہیں، وہ جو کڑک کے ساتھ فرشتہ ہے نا، وہ فرشتہ تصویر بیان کرتا ہے، یہ مانا وہاں پر، یعنی ملک الرعد وہاں پر کہتے ہیں، یہاں مضاف محذوف ہے، اصل میں ترتیب کیا ہے، عربی جو جانتے ہیں تھوڑی سی، یہ بات ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، وَيُسَبِّحُ مَلَكُ الرَّعْدِ، یعنی رعد کے ساتھ، اس گرج کے ساتھ جو فرشتہ ہے نا، وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ رعد یعنی یہ گھن گرج، یہ کڑک کیا تسبیح بیان کریں گے، یہ نہیں، بلکہ فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو چیز بھی اس کائنات میں ہے وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ میں نے وہی کہا لفظ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم تو اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ ہم انسانوں کی سمجھ ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری صلاحیتیں ناقص ہیں، ہماری اہلیتیں جو ہے ناتمام ہیں، اس وجہ سے ہم ان مخلوقات کی تسبیح سن نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ در و دیوار، یہ گھر اور ہمارے گھروں کی ایک ایک چیز میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر کوتاہی کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں، تو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم انسان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا، اور پوری کائنات کو ان کے لیے تابع کیا، ان کے لیے سب کچھ بنایا، لیکن یہ اللہ کی مخلوق اتنی ناشکری کہ تسبیح بیان کرنے کے معاملے میں یہ سب سے پیچھے۔ یہ تزکیے کا پہلو اب یہاں پر اسے نوٹ کر لیجیے گا، یہ پہلے پوائنٹ میں یہ تزکیے کا پہلو ہے۔
सोचिए मेरे भाइयों मेरी बहन कि इस कायनात का जर्रा जर्रा तो क्या कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। जिस बादल की कड़क और गरज से डर करके कहीं कमरे में छुप जा रहे हो, अपने साथी को पकड़ ले रहे हो डर करके कि जो है मुझे तो डर लग रहा है, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। और बजाय हमारी जबान से उस मौके पर अल्लाह की तस्बीह बयान हो, उसकी हम्दो सना हो, जब हम ये देखें कि मौसम बड़ा खतरनाक है, और मौसम बड़ा जो है इतना अब्र आलूद है, इतने घने बादल, और बादलों में इतनी जो है कड़क और बिजलियां चमक रही हैं, तो हमारे दिलों में अल्लाह के अजाब का खौफ समाए, और हम अपने रब की तस्बीह व तहलील में रतबुल लिसान हो जाएं, हमारी जबान से उसकी हम्दो सना निकले, तस्बीह निकले, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, क्या विर्द जारी हो जाए। बजाय इसके हम क्या है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पकड़ लो। नहीं मेरे भाई, ये क्या है, हम इंसानों का ये मामला, हम इंसानों का ये मामला, और एक तरफ क्या है, अल्लाह ताला ने कहा कि व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि दुनिया की हर चीज, जर्रा जर्रा, ये अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा है। ये बादलों की गरज भी, ये घन गरज जो है बादलों की, ये कड़क जो है, ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये मेरे भाइयों तज़किये का पहलू है, याद रखो। यहाँ क्या कहा गया है, दूसरी बात जो कही गई वो क्या है, फरिश्ते उस वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगते हैं। पूरी कायनात में फैले हुए ये फरिश्ते अल्लाह के पास, जो फरिश्ते हैं, आसमानों में जो फरिश्ते हैं, मलए आला, और पूरे तरीके से ये पूरी कायनात में फैले हुए फरिश्ते जब बादलों को देखते हैं, बादलों की ये और घन गरज होती है, तो उस वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर देते हैं। ये होता है उनका हाल। अल्लाह के फरिश्ते कभी गुनाह करते हैं? बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये तज़किये का पहलू, तज़किये नफ्स। फरिश्ते कभी गुनाह करते हैं? फरिश्तों से गुनाह होता है? नहीं होता। जो अल्लाह का हुक्म होता है उसे वो बजा लाते हैं, तो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनकी तबीयत में, उनकी फितरत में चीज रखी ही नहीं। तो फरिश्तों को किस अजाब का डर, उनको क्या किसी अजाब का डर होगा? उनको तो किसी अजाब का डर नहीं। वो तो फरिश्ते हैं ना अल्लाह के, वो तो नेक है, वो तो कोई गुनाह करते ही नहीं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं कि भाई ठीक है अब तक तो गुनाह नहीं किया, लेकिन अभी आगे की जिंदगी में पता नहीं क्या हो, कितने गुनाह हो जाए, उनसे तो गुनाह होगा ही नहीं, उनकी तबीयत है ना, उनकी फितरत है, उनको अल्लाह ताला ने गुनाह करने के लिए पैदा ही नहीं किया है। उनसे गुनाह नहीं होगा, फिर भी अल्लाह ताला की ये मखलूक, जिसको अल्लाह के अजाब का कोई डर नहीं, जन्नत और जहन्नम का उसका मामला नहीं है, उसको इतना डर है कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर देती है, अल्लाह ताला की ये मखलूक मेरे भाई। तो हम इंसान जो सरापा तकसीर और खताकार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों के दलदल में धंसे हुए हैं। कौन सा ऐसा लम्हा होगा मेरे भाइयों जिसमें हमसे कोई गुनाह और कोताही नहीं होती अपने रब के मामले में? हम में से हर कोई जानता है कि उसकी जिंदगी में कहाँ कहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानियां हो रही हैं, और कितनी हो रही है, हर कोई जानता है। ये कहने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। तो हमें कितना डरना चाहिए। न जाने कौन सी घड़ी है, यही बिजलियां जो कड़क रही, जो आसमान में जो कड़क है, और बिजलियां जो चमक रही है, न जाने किस बिजली में
हमारी मौत का परवाना लिखा हुआ है, और कौन सी बिजली कब आकर के हमें लग जाए और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, कौन जानता है हम में से। और इन गुनाहों के साथ कहीं हमें न जाना पड़ जाए अपने रब के पास। तो हमको तो जैसे ही हम देखेंगे चीज, और भी ज्यादा अपने रब की तस्बीह बयान करना शुरू करना चाहिए, उसकी हम्दो सना बयान करना चाहिए। ये तो हमारे लिए और भी जरूरी है ना मेरे भाइयों, फरिश्तों से ज्यादा तो हमें हक है कि हम जो है अपने रब की तस्बीह बयान करें। कायनात के इन जर्रों से कहीं ज्यादा तो हम पर ये चीज अहम है कि हम जो है अपनी जबान से अपने रब की तस्बीह बयान करना शुरू कर दें, और उसके जिक्र व अस्कार में हमारी जबान रतबुल लिसान हो जाए, हम जो है रतबुल लिसान हो जाए, हमारी जबान तर हो जाए। ये तो हमारे लिए जरूरी है। और दूसरी मखलूक़ात कायनात की है, जिनों को छोड़ करके, उनको तो कोई अल्लाह ताला के यहाँ जाके हिसाब किताब नहीं देना है ना, उनके तो गुनाहों का कोई मसला नहीं है ना। लेकिन उनके बारे में तो कहा गया कि ये सब की सब अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं। क्यों? मिन खीफत ही, उससे डर करके। हालांकि उनसे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो खौफनाक माहौल है, बड़ा डर लगता है उस मौके पर, लेकिन इसके बावजूद भी अपने रब की तरफ लौटने का ख्याल नहीं आता कि जरा उसकी तस्बीह और तहलील बयान करें। दूसरे को पकड़ने का खौफ, जो डर तो आता है जल्दी से पकड़ लें दूसरे को कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन ये नहीं ख्याल आता है कि जरा मैं अपने रब की तस्बीह बयान करना शुरू करूं, उसकी हम्दो सना करना शुरू कर दूं कि मेरा रब जिसने ये बादल भेजा है, बादलों की ये कड़क और बारिश भी नाजिल होने की उम्मीद है, अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए मुफीद बना दे, और ये बारिश हमारे लिए अजाब का टुकड़ा न बने। उसके लिए अपने रब के सामने हाथ फैलाना नहीं आया, जबान से दुआएं करना नहीं आया, न जाने क्या क्या आ गया। पिकनिक मनाना और पकौड़े छान करके खाना जब ऐसा मौसम हो, और जो है थोड़ा मौसम का मजा लेना, ये सारी चीजें तो आ गई, लेकिन हमें ये नहीं आया कि जरा हम अपने रब की तस्बीह तो बयान करना शुरू करें, उसकी हम्दो सना तो बयान करना शुरू करें। जबकि सहाबा किराम का तरीका ये था, ये कई सहाबा के ताल्लुक से बात रिवायतों में आई हुई है कि जब वो बादलों की ये गरज सुनते थे, जब उन्हें ये बादलों की कड़कती हुई आवाज सुनाई देती थी, तो पढ़ते थे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। ये बात सहाबा से, सलफ में से बाद लोगों से ये बात आई है कि वो पढ़ते थे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और बाज लोगों से ये बात भी आई है, बाद सहाबा से, अब्दुल्ला बिन जुबैर और दूसरे बाद सहाबा से इस तरह की रिवायतें आई है कि वो पढ़ते थे इस मौके पर यही, क्या पढ़ते थे? सुबहाना मन युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। यानी अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर देते थे, और उन्हें कुरान की यही आयत याद आ जाती थी, और दूसरी जगह पर भी इसी माने की एक आयत है, वो आयत जो है उनको याद आ जाती थी, और उसका वो जिक्र करते थे, अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर देते थे। यही है, यही है तज़किया नफ्स, यही है इस्लामी तरीका कि जब बादलों की कड़क सुनाई दे, जब बादल आसमान में गिर जाएं, अंधेरा छा जाए, बिजलियां चमकने लगें, और मौसलाधार बारिशें शुरू हो जाएं, अपने रब की तस्बीह बयान करो, उसके अजाब से डरते हुए। यही हमसे मतलूब है। उसके बाद मेरे भाइयों,
اگر موت بھی آ جائے تو کیا غم ہے؟ ارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے موت بھی آ جائے تو ڈر کیا ہے پھر؟ وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا نا، بجلی بھی گر جائے کوئی بات نہیں، زبان سے تو اللہ کی تسبیح کے کلمات تو جاری تھے اس وقت۔ یہ چیز مومن کے لیے اہم ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، میرے خیال میں اس پہلے پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ من یہ جو حرف جر ہے یہاں پر، بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو عربی زبان سیکھتی رہتی ہیں تو کبھی کبھی ان کو پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے کہ من کے معنی سے ہوتا ہے اردو میں، اور اگر انگلش میں کہو تو فرام جو ہے کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں عربی زبان میں یہ جو حروف ہوتے ہیں نا، ان کو حروف جر کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے با ہے، بے حمدہی با، یہاں پر من ہے، ان کو حروف جر کہا جاتا ہے، پری پوزیشن ہے۔ تو یہ حروف جر ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے عربی میں، بلکہ جہاں جس کانسیپٹ میں انہیں یوز کیا گیا وہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کس معنی کے لیے یوز کیا گیا۔ تو یہاں جو بھائی ہمارے بھائی بہنیں کچھ عربی جانتے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ عربی بلاغت کے لحاظ سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ من یہاں پر یہ سببیت کا ہے، من للسببیت عربی میں کہتے ہیں اس کو، یعنی ریزن بتانے کے لیے، ریزن بتانے کے لیے ہے یہ۔ تو من کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیوں یہ فرشتے اور یہ کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ اس کا سبب کیا ہے تسبیح بیان کرنے کا؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جن پر اللہ کا عذاب کبھی آئے گا ہی نہیں کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی گناہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ڈرتی ہے وہ مخلوق اللہ تعالی سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، یہ پہلو ہے جو اس میں پیش کیا گیا کہ جبکہ ہم ہی جو ہے، ہم انسان اور جن، یہی دو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کے لیے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، جن کے لیے آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے کہ اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ کی جنتیں ہیں، ناکام ہو گئے تو جہنم کی جو ہے تہوں میں پایا جانے والا سخت عذاب ہے جو ہمارے سامنے۔ تو اس قوم کو اللہ کا کتنا خوف محسوس کرنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے میرے بھائی، یہ ذرا سوچیے آپ۔ اور ہم ہیں کہاں؟ کیا واقعی معنی میں جب یہ بادل کڑکتے ہیں گرجتے ہیں تو کچھ انسانی طور پر جو فطری خوف ہوتا ہے وہ تو کچھ لائق ہو جاتا ہے کہ کسی کو پکڑ لیں گے، لیکن اصل اللہ کے عذاب کا خوف یہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے، کائنات میں یہ نظام رکھا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے تعلق سے کہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ اسے دکھا کر کے کائنات کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا ایک خوف پیدا ہوگا۔ جب یہ خوف پیدا ہوگا تو یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں ایسا نظام رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں یہ خوف پیدا کیا جاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر یہ دیکھنا ہے، ابھی یہ بارش کا سیزن ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بنگلور سے بارش روٹھی ہوئی ہے، ابھی تک جو ہے بارش بنگلور والے انتظار کر رہے ہیں، گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارش ہو، جب دیکھیں آپ کی بادل گرج رہے ہیں، کڑک رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کے نظام کی چیزیں ضرور ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ خوف
جو اللہ کے عذاب کا خوف ہے، جس خوف کے نتیجے میں بندہ اپنے رب کا فرما بردار بن کے رہتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اس خوف کی جس کی بنیاد تقوی ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کے دلوں میں تقوی آتا ہے، اس خوف کی ضرورت ہے، اس تقوی کی ضرورت ہے، اور یہ تزکیہ نفس کا پہلو ہے جو اس ٹکڑے کے اندر بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا میرے بھائیوں میری بہنوں جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، پہلے تو گھن گرج، بادلوں کی گھن گرج کی بات، اب دوسری بات کیا ہے؟ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ۔ صواعق یہ صاعقۃ عربی میں لفظ ہے، اسی کی جمع ہے یہ، جس کو ہم اردو میں بجلی کہتے ہیں۔ یہ بجلیاں بھی چمکتی ہیں، کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جو آج کل آپ پڑھتے رہتے ہیں، سائنس وغیرہ میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ بادل ٹکراتے ہیں تو اس سے آواز بھی ہوتی ہے، بجلیاں بھی چمکتی ہیں، اور یہ بجلیاں جو وہاں بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بجلیاں اس زمین کے کسی چپے پر گرا بھی دیتا ہے، اسے بھیج دیتا ہے، یعنی ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ اسی کا اس آیت کے اندر ذکر ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تعالیٰ یہ بجلیاں بھیجتا ہے تو کائنات کے نظام کا ایک حصہ، لیکن یہی بجلیاں کسی کے لیے عذاب بن کر کے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام رکھا گیا ہے۔ اس لیے جب یہ بجلیاں چمکتی ہیں تو جہاں انسان کی آنکھیں لگتا ہے کہ چکا چوند، بجلی کی چکا چوند میں کہیں یہ آنکھ کی اس کی روشنی نہ چلی جائے، آئی سائٹ اس سے متاثر نہ ہو جائے، اتنی تیز یہ بجلیاں انسانوں پر گرتی بھی ہیں، اور یہ بجلیاں اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب بھی بنا دیتا ہے۔ ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں کہ بجلی آسمان سے گری اور پورا گھر تہس نہس ہو گیا، اور اس گھر کے رہنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اور یہ ریگستانی علاقوں کے بارے میں تو بہت سی باتیں پہلے زمانے میں ذکر کی جاتی تھی، ان بجلیوں کے تعلق سے ہوتی تھی یہ ریگستانی علاقوں میں جہاں دور دور تک کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو اگر انسان چل رہا ہے اس ریگستان میں تو بجلی گرے گی تو اس انسان کو ہی نشانہ بنا کر کے اس کے اوپر گرے گی۔ کائنات کا نظام ویسا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ کہ یہ بجلی ہمیشہ جہاں پہ آئرن ہوتا ہے، آئرن اس بجلی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کوئی بھی آپ بھی پڑھے ہوں گے اس کے بارے میں، جو بھی ابھی جو کہربا جو الیکٹرکسٹی کا مسئلہ ہے یہ، تو یہ لوہے پر بہت تیز یہ چیز آتی ہے، تو جہاں آبادیوں کے اندر لوہے کی چیزیں کہیں اوپر رہتی ہیں تو وہاں گر جاتی ہے یہ بجلی، اس کی کشش ہوتی ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو انسان کی باڈی میں بھی آئرن جو پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی کو یہ بجلیاں نشانہ بناتی ہے۔ یہ کائنات کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یعنی یہ نظام کس نے بنا، یہ توحید کی نشانیاں ہیں۔ پہلی جو بات تھی یہ بادلوں کی کڑک، یہ بادلوں کی گرج، یہ سمندر سے ہی بھاپ بن کر کے پانی کا اٹھنا، بادل کی شکل میں چینج ہونا، پھر بادلوں کا ٹکرانا، یہ سارا نظام، سارا جو ہے یہ کائنات کا یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ کون چلا رہا ہے یہ نظام؟ اللہ، ایک اللہ۔ اور اس نظام کی باریکی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اکیلا ہے،
اور جب وہ اکیلا ہے اور تنہا یہ نظام چلا رہا ہے، توحید ربوبیت کی یہ دلیلیں پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ تنہا وہی ہے اس کائنات کا نظام بنانے والا، اسے چلانے والا، اور کائنات کے اس جو ہے باریک نظام کا مدبر وہ ہے، رب وہ ہے، تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ وہی ہے جس نے یہ سب نظام بنایا ہے۔ لیکن ایک مومن تو اس سے بڑھ کر کے بھی ایک چیز سوچتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پھر آگے کے جو ہے پوائنٹ میں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تیسرا پوائنٹ کیا کہا؟ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ یہ جو بجلی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ بجلی جو ہے کائنات کے ایک نظام کے تحت وہ پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ بجلی، اور پھر اس بجلی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جی اس کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گا نا اسی کو بجلی آ کر کے لگے گی۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ تیسرا پوائنٹ، آسمان کی یہ بجلیاں بھی گریں گی تو کس کے اوپر گریں گی؟ جس کے اوپر گرنے کا اللہ تعالی کا حکم ہوگا۔ یہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ بجلیاں جہاں چاہیں گی وہیں گریں، اپنی مرضی سے گریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ نوٹ کرو مسئلے کو۔ یہ بادل اپنی مرضی سے جہاں چاہیں بارش ہو جائے، ویسا نہیں ہے۔ کائنات کا ایک نظام ضرور ہے یہ کہ بادل بنتے ہیں سمندر کے پانی میں، جب اس میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو بھاپ بن کر کے وہ اٹھتے ہیں اور یہ بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ ابھی جو گجرات کے علاقے میں اور اس سے آگے بڑھ کر کے ابھی راجستھان کے تعلق سے جو خبریں آ رہی ہیں تیز ہواؤں اور بارش کو لے کر کے، یہ نظام کائنات کا کس نے بنایا ہے؟ یہ جو ہے خبریں لوگ 2 دن 3 دن 4 دن پہلے سے چلانا شروع کرتے ہیں، اور موسم وبھاگ کے لوگ جو ہے پہلے سے خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، لیکن تزکیہ نفس کا پہلو کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے موسم وبھاگ نے آپ کو خبر دے دیا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اچانک یہ آتے اور جو ہے بڑی تباہی جو ہے مچتی تھی، تو پہلے سے اب تھوڑا سا تیار رہتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کہ موسم وبھاگ کے لوگوں نے چیتاونی دے دی ہے کہ کسی کو اس کے قریب نہیں جانا ہے، جو اس کے قریب لوگ ہیں جن کو یہاں سے ہٹا کر کے سرکشت مقام پر انہیں منتقل کر دیا جائے۔ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھو ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری اصل سرکشا تو ہمارے رب پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر بھی اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے پھر جو ہم کو ہدایات دی جاتی ہیں ہم اس پر عمل نہ کریں، جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل نہ کریں، اور اپنے آپ کو محفوظ مقام کی طرف نہ لے کر کے جائیں۔ ہم وہیں بیٹھ گئے، نہیں نہیں ہم یہیں رہیں گے، دیکھتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے میرے کہنے کا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ ذرا کبھی ہم مومن ہیں نا، ایمان والے ہیں، تو ہم کبھی اس پہلو سے بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا یہ نظام رکھا کیوں ہے۔ اور آج کے اس دور میں جب اللہ نے ہمیں اتنا علم دیا کہ ہمیں پہلے سے یہ علم ہو جا رہا ہے کہ یہاں پر طوفان آنے والا ہے، یہاں پر بارشیں ہونے والی ہیں، تیز ہوائیں چلنے والی ہیں، گھن گرج اور بجلیاں کڑکنے والی ہیں، جو ہے یعنی بادل گرجنے والے ہیں، کڑکنے والے ہیں، بجلیاں چمکنے والی ہیں، ہمیں پہلے سے علم ہو جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اس رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے ہمیں یہ علم بھی دے دیا۔ کائنات کا نظام بنایا اسی نے، اور وہ یہ علم بھی اس نے ہم کو دے دیا، پہلے کے لوگوں کو نہیں تھا لیکن ہم کو دے دیا یہ علم۔
اس کے علم کی وجہ سے ہم پہلے سے کچھ تیاری کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے، اور ایک محفوظ مقام کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں، اپنی حد تک کوشش کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے ان سب کے ساتھ ہمارا ایمان یہ کہ ہم جہاں لے کر کے گئے اپنے آپ کو اس بجلی سے بچنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی یہ بجلی گر جائے۔ یہ بھی ایمان ہے ہمارا، یہ بھی یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا یہ بجلی گرائے گا، اس بجلی کو وہاں بھیجے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، سرکشت مقام پر لے جا کر کے رکھ دینے کے بعد یہ مت سمجھ جانا کہ ہم سرکشت ہو گئے، نہیں نہیں نہیں، ہم محفوظ ہو گئے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان کا پہلو، اور یہ ہے تزکیہ نفس۔ نہیں نہیں، ابھی بھی ہم سرکشت نہیں ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈریے کہ یہ بجلی وہ جہاں چاہے گا گرا، وہ جہاں چاہے گا وہاں یہ بجلی گرے گی۔ مشہور شاعر اقبال آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے اپنے رب سے ایک مرتبہ شکایت شروع کر لی، تو اس شکایت میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان کو، اسی کو عربی میں برق بھی کہتے ہیں، بجلی، جو برق مانے بجلی، کہ یہ بجلیاں پہ گرتی ہے تو کہاں گر رہی ہیں؟ مسلمانوں پہ گر، اپنے رب سے شکایت کی۔ یعنی انہوں نے کیا کہ ہمیشہ یہ بجلیاں کفار مشرکین پر گرنی چاہیے۔ کون ہیں آپ اللہ کو مشورہ دینے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ ہم انسان، کائنات کا نظام چلانے والا وہ مدبر وہ ہے، رب وہ ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا اس کائنات میں۔ اور اس نے اگر فیصلہ کر لیا کہ یہ بجلی جا کر کے کسی مسلمان کے گھر پہ گرنی ہے تو مسلمان کے گھر پہ گری۔ کبھی بھی یہ مت سمجھ لینا کہ سرکشت مقام پر ہم کو منتقل کر دیا گیا، فوج کا پورا دستہ آ گیا ہماری حفاظت کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر یہ بجلی بھیجے گا کسی کے پاس تو یہ ساری حفاظتی انتظامات کچھ نہیں کر سکتے، کسی کام کے بھی نہیں ہوں گے، اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں بجلی گرائے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایمان والے ہونے سے یہ نہیں سمجھ جانا چاہیے سرکشت جو ہے جگہ پر اپنے آپ کو پہنچا دیا حکومت کے اعلان کے مطابق تو یہ مت سمجھ لو کہ ہم سرکشت ہو گئے، نہیں نہیں، یہ تو دنیا کا انتظام ہے۔ لیکن اگر اللہ کے عذاب سے کوئی بچائے گا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، یہ دنیا کے انتظامات نہیں بچا سکتے۔ یہ بجلی تو کہیں بھی گرے گی، کیونکہ قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے گا نا اس کو پہنچے گی یہ بجلی، یہ اس کا نظام ہے، اس کی باتیں ہیں۔ یہ مت سوچ لو کہ میں ایمان والا ہوں، میرا پڑوسی جو ہے ایمان والا نہیں ہے تو بجلی اس کے گھر آئے گی میرے گھر نہیں آئے گی، نہیں، ایسا مت سوچو جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ان نشانیوں کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو، نفس کا تزکیہ کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس کے عذاب کا خوف پیدا کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کرو۔ یہ سرکشت مقام پر پہنچ کر کے وہاں پر رنگ ریلیاں منانا، خوشیاں منانا، پکوڑے تل کے کھانا شروع کر دینا، اور جو ہے نہ جانے خوشیوں کے کیا کیا جو ہے طریقے ایجاد کر کے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھ جانا کہ اب ہم محفوظ ہو گئے اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، نہیں نہیں، یہ تو بجلیاں کہیں بھی گر سکتی ہیں، ہمارے جو ہے آشیانے کو بھی جلا سکتی ہیں، ہمارے بدن کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کے ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو تر کر دو،
یہ ہم سے مطلوب ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ پھر سے جو ہے ان کفار مشرکین کی بات، اب یہاں سے تھوڑا تزکیے کا جو ہے پہلو انداز ذرا دوسرا ہے، اور کفار مشرکین کی طرف اب استدلال کا یہ پہلو جا رہا ہے، کائنات کے اس نظام کو بیان کر کے، ان ذرات میں چھپے ہوئے توحید کے دلائل کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کفار مشرکین کے تعلق سے کیا بات کہی۔ وہ آگے کے 2 پوائنٹ میں وہ باتیں ہیں، تو ابھی وہ 2 پوائنٹ ہم بیان کرنے جائیں گے تو ابھی لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو وقت چونکہ ہو گیا ہے آج کے اس درس کا، تو آج کا یہ درس ان 3 پوائنٹ پر ختم کرتے ہیں، اور آگے کے 2 پوائنٹ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔